مصدر میں دو آتے ہیں، صاد واو اور میم صوم، اور صاد یا اور میم سیام۔ یہاں پر السیام کا لفظ آیا ہے۔ یہ سیام مصدر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے صائم کا لفظ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہمارے عام طور پر بچوں کے نام صائم یا صائمہ رکھ دیتے ہیں، تو صائم کی جمع بھی سیام آتی ہے، اس کی جمع صائمون بھی آتی ہے، صوام یا صوام بھی آتی ہے، اور سیام بھی صائم کی جمع آتی ہے۔ یعنی کہ السیام کا جو لفظ ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور جمع تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو صائم کی جمع بھی سیام آتی ہے، اور یہ سیام مصدر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ صام عن الکلام، بات کرنے سے رک گیا، رک جانا، اور ظاہر ہے آپ جب کسی سے رک جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر خود کو کہیں نہ کہیں روک رہے ہوتے ہیں، تو دو معنی اس کے اندر شامل رہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صام النہار یا صام الشمس، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب عربی زبان میں آتے ہیں تو نصف النہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے دن کا جس میں سورج آ کر ایک جگہ پہ بالکل جم جائے، رک جائے، اس کو صام الشمس یا صام النہار کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ صام الریح، ہوا کا رک جانا، تو صام یا سیام اس کے بنیادی معنی میں کسی چیز پہ رک جانا، ڈٹ جانا، ٹھہر جانا، کیونکہ مصام جب آتا ہے مفعل کے وزن کے اوپر تو یہ ایسے گڑھوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پانی دوسری جگہوں سے آ کے ٹھہر جائے اور رک جائے، ایسے گڑھے کو مصام کہتے ہیں۔ یا کہیں پر کوئی انسان اگر آ کے اپنا قیام کر لے، ڈٹ جائے اور ٹھہر جائے کسی مقام پہ آ کے، اس کو مصام کہا جاتا ہے۔ ٹھہرنے کی جگہ، رک جانے کی جگہ۔ سرکش گھوڑے کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے جب لگام ڈالی جاتی ہے، اس کے لیے بھی سیام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سرکشی کو روکنے کے لیے اس کو جان سے مارا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو لگام ڈال کے اس کی سرکشی کو قابو کیا جاتا ہے۔ یہ جو سرکشی کو قابو کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ سیام کے اندر پایا جاتا ہے۔ علیکم السیام، تم پر السیام، اور یہ سیام بھی نہیں ہے، السیام ہے، تو ظاہر ہے ڈٹ جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز کے اوپر استحکام کر لینا، اجتناب کر لینا، کیونکہ سارے معنی سیام کے اندر آتے ہیں۔ سرکش چیزوں کو دور کر کے اپنے اندر وہ لگام پیدا کر لینا جس میں حدود کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اس کو السیام کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔